السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع صحیح کتاب المغازی میں باب حدیث الافک چل رہا ہے، اور باب حدیث الافک کی پہلی حدیث جو بہت لمبی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کی ہے، اور خاص طور پر سورہ نور کی 10 آیات میں کھل کر کے اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات کا اظہار کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی بھی تھی۔ یہ سورہ نور کی جو آیت کریمہ ہے، میں نے حوالہ دیا تھا کہ رکوع نمبر 2 یہ اس میں واضح طور پر کھل کر اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات کا اظہار کیا ہے، جس کا آغاز یوں ہوتا ہے: ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، تو لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم لوگوں نے وہ بات سنی، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد مومن عورتیں اپنے بارے میں بھلا سوچتی اور کہتے لوگ کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا افک ہے، کھلا ہوا الزام ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ لاتے اس پر 4 گواہ۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، اگر گواہ نہ لا سکے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما اخذتم فیہ، تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا اس چیز کے بارے میں جس میں تم لوگوں نے گفتگو کی۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، تمہیں جس کا علم نہیں ہے اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم لوگوں نے سنا اس کو، تو تم کہتے ما یکون لنا نتکلم بہذا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان سے کہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ آیات ہیں جن کا نزول خاص طور پر جن میں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی، قالت وانزل اللہ تعالی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس کا اصل ذمہ دار تھا، اس کو تو حد قذف کے طور پہ کوڑے نہیں لگائے گئے، بربنائے مصلحت اور عذاب عظیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سمجھا، لیکن حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگائے گئے تھے۔ تو یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں میں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور ان کا تقدس، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں اور ان پر جو الزام لگا وہ غلط ہے، تو عائشہ کی برات نص قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا یہ عائشہ کی برات کے بارے میں شک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص
عائشہ کی برات کے بارے میں شک کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ میں اس سلسلے میں بخاری کے مشہور شارح علامہ کرمانی کا ایک قول نقل کر دوں۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں قال الکرمانی وعلم ان براءۃ عائشۃ قطعیۃ بنص القرآن ولو شک فی احد صار کافرا کما ہوا مذہب شیعۃ الامامیہ ما بغضہم بہا۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قطعی ہے، نص قرآن سے ثابت ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے گا، جیسا کہ شیعہ امامیہ روافظ، اصل میں شیعوں کے مختلف فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے شیعہ امامیہ کا جو 12 امام کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو جیسا کہ شیعہ امامیہ کا مذہب ہے اس لیے کہ وہ لوگ عائشہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو عائشہ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے شیعہ امامیہ اور روافظ یہ عائشہ کو زانیہ اور فاحشہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے وہ نص قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ تو علامہ کرمانی کے کہنے کے مطابق چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نص قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے، لہذا اس میں شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اس سلسلے میں یہ ہمارے ہندوستان میں جیسے لکھنؤ ہلور وغیرہ ہے، یہاں کے شیعہ لوگ بھی شیعہ امامیہ ہیں اور بدترین روافظ ہیں جن کا وہی عقیدہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لکھنؤ میں شیعہ حضرات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ جہاں شیعوں کا محلہ ہے وہاں محرم کے 10 دن کئی کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ محرم کے 10 دنوں میں ایک کام تو شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے سامنے 2 پتھر بنائے رہتے ہیں، ایک پہ ابو بکر اور ایک پر عمر لکھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد گھر کا کوڑا کباڑ اور پیشاب وغیرہ اسی پہ لا کے ڈالتے ہیں تاکہ ابو بکر عمر کی توہین ہو۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا مرد اپنی لڑکی کو لے کر کے ہر دروازے پہ پہنچتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری عائشہ ہے، اس کا رشتہ مطلوب ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ عائشہ تو فاحشہ عورت ہے الیاذ باللہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نص قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس میں شک کرنا کفر ہے۔ اس میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں شک کرنا ہے۔ خیر، تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الزام کے معاملے میں مصطح بن اثاثہ بھی شریک تھے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم انزل اللہ تعالی ھذا فی براءتی، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ سورہ نازل کی۔ ابو بکر کہتے ہیں قال ابو بکر الصدیق وکان ينفق علی مصطح بن اثاثہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے تھے مصطح بن اثاثہ پر لقرابتہ منہ وفقرہ، یعنی ان سے اپنی قرابت داری کی وجہ سے، ان کے فقر کی وجہ سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ مصطح بھی ہماری لڑکی عائشہ کے الزام میں شریک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، واللہ میں مصطح پر اب کبھی بھی کچھ خرچ نہ کروں گا۔ بعد الذی قال لعائشہ، اس معاملے کے بعد جو انہوں نے عائشہ کے لیے کہا، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری ہے فانزل اللہ تعالی، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے جس کا پس منظر یہی ہے۔ یہ میں آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں آیت کریمہ مختصر ہے، دیکھیے یہ آیت نمبر 22 یہ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
یہ آیت کریمہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ اب میں مصطاح پر خرچ نہیں کروں گا، تو یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ ولا یأتل، یہ ولا یأتل کا مادہ ہے حمزہ لام یا علیون الیتن، تو ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، یعنی تم میں سے فضل اور وسعت والے قسم نہ کھائیں کہ نہیں دیں گے، یہ ان لا یوتو کہ نہیں دیں گے، لا مقدر ہے، قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ولیعفو، چاہیے کہ لوگ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 22 ہے جس کا نزول ہوا اس موقع پر۔ تو فانزل اللہ تعالیٰ یہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ الی قول غفور الرحیم۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا الا تحبون، اس میں آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ ابو صدیق نے کہا کہ بلا واللہ، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، انی احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ فرجع الی مصطح النفقہ التی کان ينفق علیہ، تو انہوں نے اس خرچ کو لوٹا دیا مصطح کی طرف جو ان پہ خرچ کرتے تھے۔ قال وقال واللہ لا انزعها عنہ ابدا، انہوں نے کہا کہ میں ان سے اس کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ عائشہ کہتی ہیں یہ بات ختم ہو گئی، یہ اس واقعہ کے آخر میں ایک بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ عائشہ نے کہا کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش عن امری فقال لزینب ماذا علمت او رأيت فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت الا خیرا۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عائشہ کی مقابل عورت تھی، بلکہ عائشہ اور ان میں ایک طرح سے مقابلہ چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جحش کی حفاظت کی۔ لیکن زینب بنت جحش کی بہن حمنہ بنت جحش اس معاملے میں اپنی بہن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بہرحال یہ اس معاملے میں ملوث ہو گئی تھی۔ تو دیکھیے زینب کا کیا موقف تھا۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا زینب بنت جحش سے میرے بارے میں، تو زینب سے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے یا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو کیا کہا زینب نے؟ فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کروں گی، واللہ ما علمت الا خیر، تو مجھے صرف خیر معلوم ہے۔ یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ کے بارے میں کہا کہ میں ان کے بارے میں خیر ہی جانتی ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں وہی التی کانت تسامینی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعصمها اللہ بالورع۔ عائشہ کہتی ہیں کہ زینب ایک ایسی عورت ہے جو ہمارا مقابلہ کرتی تھی، یعنی ہم سے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو کانت تسامینی، وہ ہمارے گویا بالمقابل رہتی تھیں ازواج نبی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ان کے زہد و ورع کی وجہ سے۔ قالت واتفقت اختها حمنۃ تحارب لها، اور ان کی بہن حمنہ ان کے لیے لڑتی تھیں، جھگڑتی تھیں، ان کا دفاع کرتی تھیں، لیکن اللہ کی توفیق سے زینب بنت جحش اس معاملے میں ملوث نہیں ہوئی، ان کی بہن ملوث ہو گئی۔ تو فہلکت فی من ہلکا، ان کی بہن حمنہ بنت جحش ہلاک ہو گئی، ہلاک ہونے والوں میں۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے جو ابن شہاب زہری نے اپنے
شیوخ سے اس کو نقل کیا ہے. قال ابن شہاب فہذا الذی بلغنی من حدیث ہؤلاء الرہط، یہ وہ پورا واقعہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے ان لوگوں کی حدیث سے. یہ دیکھیے ابن شہاب زہری کے جو ہؤلاء الرہط مراد کیا ہے؟ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یعنی یہ ہے وہ واقعہ جو مجھ تک پہنچا ہے ان لوگوں کی حدیث سے. تو ان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ عروہ، سعید، علقمہ، عبیداللہ. یہ ابن شہاب زہری نے ان حضرات سے واقعہ نقل کیا ہے. ثم قال عروہ، پھر عروہ نے کہا کہ عائشہ نے کہا کہ واللہ ان الرجل الذی قیل لہ ما قیل، وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا جو کہا گیا، یعنی صفوان بن معطل کے بارے میں، یعنی جو ان کو الزام لگایا گیا، وہ کہتے تھے سبحان اللہ فوالذی نفسی بیدہ ما کشفت من کنف انثی قط. یہ کنفن کے معنی ہوتے ہیں الثوب الذی یسترها، وہ کپڑا جو عورت کو ڈھانپ لے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ یقیناً وہ شخص جس کے بارے میں بات کہی گئی، جو کچھ کہی گئی، تو وہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما کشفت من کنف انثی قط، میں نے کسی عورت کے کپڑے کو کبھی کھولا نہیں. یہ اس میں فی کنایۃ عن عدم الجماع، یعنی جمع نہ کرنے سے کنایا ہے. یہ قرآن کریم اور احادیث میں، بلکہ یہ جو زبان کا ادب ہوتا ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جمع وغیرہ کا تذکرہ اشارے کے انداز میں کیا جائے. تو صفوان کہتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما کشفت من کنف انثی، میں نے کسی عورت کا کپڑا کبھی کھولا نہیں ہے کبھی بھی، یعنی میں نے کسی عورت سے جمع نہیں کیا ہے. بلکہ اسی جملے کی بنیاد پر وقیل کان صفوان حسورا وانہ کان معہ مثل الحدبہ، یعنی یہ صفوان یہ حسور تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے عورتیں باج ہوتی ہیں، یہ ان میں قوت مردمی نہیں تھی، اور ان کے ساتھ وہ گویا اس لائق نہیں تھے کہ یہ جمع کر سکیں. تو اشارہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے. بہرحال قالت ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ، اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. ایک تو صفوان بن معطل سلمی ذکوانی، یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. یہ باب و حدیث اس کی پہلی حدیث بہت لمبی تھی، آج پوری ہو گئی. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی اس باب کی بہت سی حدیث باقی ہیں.